من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. انسان کے ظاہر میں جس طریقے سے بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، آنکھ سے دیکھنا نظر آتا ہے، زبان سے بولنا نظر آتا ہے، ہاتھ پیر کا چلانا نظر آتا ہے، ان اعضاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات رکھی. زبان میں بولنے کی صفت رکھی ہے، آنکھ میں دیکھنے کی صفت رکھی ہے، کان میں سننے کی صفت رکھی ہے، ہاتھ پیر کے ذریعے سے بہت سارے کام کے حاصل ہونے کی صفت رکھی ہے. یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن انسان کے ظاہر کے علاوہ انسان کا ایک باطن بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اندھے پن کا تعلق تو ہے آنکھ سے تو ہے. دنیا جانتی ہے کہ آنکھ سے اگر نظر نہ آئے، آدمی اندھا ہو جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں. اور یہ آنکھ کا اندھا ہونا انسان کے واسطے بہت بڑی خطرناک چیز ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. کان سے کم سنے گا چلے گا، ہاتھ میں کوئی عیب کسی میں ہوگا ایک آدھ ہاتھ میں چلے گا، بہت سارے کام تو یوں چل جاتے ہیں کچھ اعضاء میں نقص ہونے سے بھی، مگر آنکھ کا جو عمل ہے وہ بڑا عجیب ہے. اگر نابینا ہو گیا، آنکھ چلی گئی تو پھر بہت بڑی دولت چلی جاتی ہے. کسی کو دیکھنا پہچاننا، دوست دشمن کو دیکھنا پہچاننا، اذیت والی چیز کا سامنے سے آنا جانا، راحت کی چیز کا آنا جانا، ایسی چیزوں کو آنکھ سے دیکھنا جس سے دماغ کو راحت پہنچتی ہے، فرحت ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تعمل ابصار، اندھے کا اندھا آنکھ کا اندھا نہیں ہوتا، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، یعنی آنکھ کے اندھے پن سے دل کا اندھا ہونا اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ گویا اس کے سامنے آنکھ کا اندھا پن ہونا کوئی عیب ہے ہی نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے
لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ قلب کہاں ہے؟ دل کے اندر ہے۔ اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے۔ اخلاص کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور اسی ایمان اور اخلاص پہ تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، نیت جو ہے وہ فعل قلب ہے۔ نیت کی تعریف کی جاتی کیا کہتا ہے؟ النیت فعل القلب، نیت جو ہے وہ دل کی چیز ہے، وہ دل کی مایا اور پونجی ہے۔ اب دل کے اندر ایمان ہے، ایقان ہے، اخلاص ہے، تو پھر ان اعضاء و جوارح کے سے اسی طریقے سے اعمال کا ظہور ہوگا۔ ہاں، بندہ استعمال کرنے میں صحیح استعمال کرے گا، زبان کو صحیح استعمال کرے گا، اعضاء و جوارح کو صحیح استعمال کرے گا، اور اس آنکھ اور کان اور سارے جسم کے ظاہری اعضاء جو ہیں ان سب کا بقا بھی دل ہی پر ہے۔ بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ انسان کو کی زندگی کا بقا دل پر ہے۔ دل کے باقی رہنے سے یعنی زندہ رہنے سے انسان زندہ ہے، اور دل کے مردہ ہونے سے انسان مردہ ہے۔ تو اگر کسی کا دل مردہ ہو گیا، اس کی آنکھ کی بینائی باوجود کہ دیکھ رہا ہے، یہ بینائی گڑبڑ ہو جائے گی، خطرناک ہو جائے گی۔ دل کیا ہے؟ بگڑا ہوا۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ شکوک و شبہات ہیں۔ دل میں اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں کی بعثت فرمائی ہے ان رسولوں کی بعثت کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ اللہ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں اس کا دل اس کو یقین نہیں کرتا۔ قرآن کو آسمانی کتاب نہیں مانتا، توریت کو، زبور کو، انجیل کو آسمانی کتاب اس کا دل نہیں مانتا۔ انبیاء کرام پہ جو صحیفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے اس کو دل نہیں مانتا۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ دل جو ہے بینا نہیں ہے، یہ دل اندھا ہے۔ یہ دل کا اندھا ہونا ہے کہ دل میں اللہ کی ذات والا صفات پہ اعتماد نہیں، یقین نہیں، ایمان نہیں، عمل میں اللہ کے واسطے اخلاص نہیں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور خوب بنا بنا کے پڑھ رہا ہے اس واسطے کی لوگ سنیں کہیں بڑا اچھا پڑھتا ہے، بڑا اچھا قاری ہے۔ تو اس کو قرآن پڑھنا کیا ہو گیا؟ اس میں کوئی نفع نہیں، اس آواز کے بنانے پہ کوئی ثواب نہیں، اس قرآن کی تلاوت پہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ اور اگر دل کے اندر اخلاص ہے، پڑھ رہا اللہ کے واسطے، سننے والے سنیں، جب نماز میں قرآن پاک پڑھا جاتا تو لوگ سنیں، ایسی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ لوگ سنیں، چیخے نہ، اور آواز کی تحسین کا اہتمام کرے، آواز کو اچھی بنائے،
زین القرآن باصواتکم کا حکم دیا گیا ہے، اپنے آواز کے ذریعے سے قرآن کو کیا کرو، زینت کرو، لیکن قرآن کے پڑھنے کا انداز گانے کا نہیں ہونا چاہیے، موسیقی کا نہیں ہونا چاہیے، قرآن کے پڑھنے کا انداز وہ ہونا چاہیے جو جبرائیل نے انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا اور صحابہ سے سب نے لیا۔ اس انداز سے قرآن پاک پڑھنے کا اثر کیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز گاہ میں قرآن پاک پڑھتے تھے تو مکے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ صدیق اکبر کا قرآن پاک سننے کے واسطے، اس واسطے کی صدیق اکبر کے قرآن کے پڑھنے کی جو کیفیت تھی وہ اندرون سے تھی، وہ کیفیت اندرون سے پیدا ہوتی ہے، اثر اندرون سے پیدا ہوتا ہے۔ صرف مٹھار کے بات کرنے سے کیفیت نہیں پیدا ہوتی، جب دل خالی خونی ہے تو پھر اس میں وہ اثر نہیں پیدا ہوتا۔ ایک خاتون نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، اور کھانا پکانے میں جو ہے وہ تقویٰ طہارت کا اہتمام کرتی ہے، ہر کام میں بسم اللہ کرتی ہے، اور شریعت کے مطابق جو ہے جو اندازہ مقرر کیا گیا ہے، مثلا پیمان ناپ کر کے جو کھانا پکایا جائے تاکہ بے ترتیبی نہ ہو، ان چیزوں کا خیال کرتی ہے، وہ اس کے پکائے ہوئے کھانے میں لذت ہوتی ہے۔ جس گھر میں ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اس گھر کے کھانے میں برکت ہوتی ہے اور کھانے میں لذت ہوتی ہے، اور بہت اچھے سامان ڈال دیے جائیں لیکن پکانے والے کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ زبردستی پکاوے اور اپنا گویا قرض اتارے، اس میں لذت نہیں ہوتی۔ یہ تو ایسی چیز جس کو عام طریقے میں محسوس کرتے ہیں لوگ، جو اللہ کی عبادات ان کو جب دل کی گہرائی سے کیا جائے گا ان عبادات کے اندر اثر ہوگا۔ اب اگر ہمارا دل کیا ہے، بینا ہے، بینا کب ہوگا؟ اس دل میں جب ایمان ہے تو قلب بینا ہے، اس دل میں اخلاص ہے تو قلب بینا ہے، اس دل میں تقویٰ ہے تو قلب بینا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت ہے اور رسول کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، اور ان سب پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، تو کیا یہ دل کیا ہے؟ بینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تعلیم ہم کو دیا ہے، اس تعلیم پر اس کا ایقان و یقین اور اذعان اور یقین ہے، تو پھر جو ہے وہ دل بڑی آنکھ والا ہے، ورنہ جو چیزیں اچھائیاں ہیں وہ برائیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور جو برائیاں ہیں ان کو کیا کرتا ہے؟ اچھائیاں سمجھنے لگتا ہے۔ کیوں؟ دل کی آنکھ اندھی ہے، وہ اچھائی برائی کو سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے۔ نماز اسے اچھی نہیں معلوم ہوتی، کیوں؟ دل میں یقین نہیں ہے، مسلمان ہے اور نماز کو ایسے غفلت سے چھوڑ دیتا ہے، کیا مطلب؟ نماز کو ضروریات میں سے نہیں سمجھتا ہے، اور اس دل کی زندگی کے واسطے اور دل کی بینائی کے واسطے یہ جو اعمال صالحہ جو ہیں یہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ جلا پیدا کرتے ہیں، روشنی پیدا کرتے ہیں، ایمان سے وہ نور آتا ہے، اور اعمال کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے، تقویٰ و طہارت کے اختیار کرنے کے ذریعے سے اس نور کے اندر اور روشنی کے اندر کیا ہے؟ جلا پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایمان کی وہ صفت ہے کہ ایمان والے کی پیشانی دیکھ کر کے جو ہے آدمی پتہ لگا لیتا ہے کہ ایمان والا ہے۔ الایمان یلمع بین عینیہ، اس کی آنکھ کا نظارہ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مومن ہے۔
دیکھ لیا اور کیا ہے پتہ چل جاتا ہے کیا ہے مومن۔ ایمان کیا ہے آنکھ سے کیا ہے نظر ہے۔ اسی طریقے سے اس کے چہرے پر ایسا نور ایسی بشاشت ہوتی ہے جو اوروں کے چہرے پر نہیں ہوتی ہے۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا پیشے ذی شعور۔ مرد حقانی کس سے بنتا ہے؟ دل کی زندگی سے بنتا ہے، دل کی حیات سے بنتا ہے، دل کی نورانی سے بنتا ہے، اور تب نہ حقانی ہوگا، حق والا ہوگا، اللہ والا ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دل کی دنیا آباد کرو، دل کی دنیا آباد کرو۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار۔ دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا۔ سب سارا عالم کیا ہے؟ غیر آباد نظر آتا ہے۔ جب دل آباد نہیں ہے تو سارا عالم آباد نظر آتا ہے۔ جب دل آباد نہیں ہے تو ہمارے اعضاء و جوارح سب ویرانہ نظر آتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے فیکن طول عالم، تمہارے اندر ایک عالم کیا ہے چمٹا ہوا ہے۔ انسان کو عالم اصغر کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے عالم میں خدا کی کاریگری دیکھی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے جسم سے اوپر سے نیچے تک اللہ کی کاریگری اور صنعت دیکھی جا سکتی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ یہ سارے اعضاء و جوارح جو ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی سب نشانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ انسان کے اندر گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے۔ اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر اس کے اندر تباہی آ گئی، خرابی آ گئی تو سارا جسم کیا ہے وہ سڑ گیا، خراب ہو گیا۔ دل اصل ٹکڑا کیا وہی دل ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے الا وہی القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا جو اس کا نام کیا ہے دل ہے، اس کا نام کیا ہے قلب ہے۔ اس لیے قلب کو ویرانہ نہ بنائے، قلب ویرانہ ہوگا تو سارا جسم ویرانہ ہو جائے گا، اور قلب آباد ہوگا تو سارا جسم جو ہے وہ آباد ہو جائے گا۔ آباد ہونے مطلب کیا ہے؟ سر سے پیر تک، پیر سے سر تک جو ہے سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا احساس ہوگا، اور اللہ کی ایک ایک نعمت کا شکریہ ادا کرے گا، اور شکریہ ادا کرنا صرف الحمدللہ کہنے سے نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا شکریہ کیا ہے؟ اس کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ ہے۔ زبان کا شکریہ یہ ہے کہ زبان سے اچھی باتیں کرو، میٹھی بات کرو، ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نصیحت کرو، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ بات چیت کرو۔ یہ ہے زبان کا شکریہ۔ یہ زبان کی ناقدری ہے کہ زبان کو گالی گلوج میں استعمال کیا جائے، زبان کو فسق و فجور میں استعمال کیا جائے، زبان کو معاصی میں استعمال کیا جائے، اللہ پر، اللہ کے رسول پر اعتراض کیا جائے، اللہ کے بندوں پہ اعتراض کیا جائے، صالحین پر، اللہ کے محبوبین کو برا کہا جائے،
یہ کیا ہے؟ یہ زبان کا عیب ہے، زبان کی خرابی ہے۔ آنکھ کی خرابی کیا ہے؟ آنکھ کی خرابی ہے کہ جہاں اللہ نے دیکھنے کو منع کیا ہے وہاں دیکھتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے اور اپنی آنکھ کو غلط جگہ جو ہے سینکتا ہے۔ یہ کیا انتہائی خطرناک چیز ہے۔ آدمی جب آنکھ سے کہیں غلط نگاہ ڈالتا ہے تو اس کا اثر سیدھے جو ہے دل کے اندر جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اوپر باہر سے کیا ہے؟ سب پیغام رساں ہیں، دل تک پہنچاتے ہیں، دل تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے جو ہے خیف، اس کو کپی کہتے ہیں آپ، کپی کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تیل جو ہے ڈبے میں ڈالا جاتا ہے، کپی لگا کے تیل کہاں ڈالا جاتا ہے؟ گاڑی میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کیا جو ہے آنکھ کا دیکھا ہوا دل کو پہنچاتا ہے، کان جو ہے کان کا دیکھا ہوا دل کو پہنچاتا ہے، زبان جو ہے زبان سے بولی ہوئی بات دل کو پہنچاتی ہے، اور بھی اسی لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ دل یا تو اچھا ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے۔ سب کا تعلق کیا ہے؟ دل سے۔ پورے انسان کا تعلق دل سے ہے، اور دل سے ہے، اور انسان کی حیات و وفات جو ہے، موت جو ہے وہ دل پر ہے، دل کی حیات اور موت پر ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے دل کا تزکیہ کر لیا، دل کی صفائی کر لیا، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور اس نے کیا کیا؟ رسوا ہو گیا، خائب و خاسر ہو گیا، نامراد ہو گیا، جس نے کیا کیا؟ اس کو خاک میں ملا دیا اور دل کی اصلاح نہیں کیا۔ انسان کے ساتھ جو ہے اس کے دو دشمن لگے ہوئے ہیں۔ ایک دشمن کا نام کیا ہے؟ نفس ہے، ایک دشمن کا نام کیا ہے؟ شیطان ہے۔ نفس اور شیطان دشمن در بغل، انسان کے بغل میں، انسان کے ساتھ جو ہے اس کے دو دشمن ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ جہاں جاتا ہے یہ دو دشمن وہاں رہتے ہیں، جہاں جاتا ہے وہاں رہتے ہیں۔ ہاں، بیت الخلاء میں فرشتوں تو کنارے ہو جاتے ہیں، یہ شیطان وہاں بھی پہنچتا ہے، اور نفس تو وہاں بھی ساتھ رہتا ہے، نفس وہاں بھی ساتھ رہتا ہے۔ بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے غفرانک، غفران، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں۔ اس کے پڑھنے کے اور بہت سی وجوہات جو ہیں محدثین نے لکھی ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ جب انسان سطر کھولے گا تو اس کے اندر غلط اور فاسد قسم کے خیالات آئیں گے، تو جب کیا کیا؟ استنجا کر لیا، فراغت ہو گئی، تو ان باطل اور غلط خیالات سے استغفار کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ جب باطل خیالات آئیں تو فوراً کیا ہے؟ استغفار کیا جائے۔ انسان کے ذریعے آنکھ سے، کان سے، اعضاء و جوارح سے اگر گناہ صادر ہو گیا تو انسان کا بہت بڑا خسارہ و نقصان ہے، اور یہ ہے غم کی چیز، فوراً استغفار کی طرف جو ہے لوٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس امت پہ عذاب نہ آنے کے دو سبب بیان کیے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ موجود رہیں گے تو اللہ تعالی عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون،
اور جب تک استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، تب تک ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ ہم اپنے کو گناہگار ہی نہیں سمجھتے تو استغفار کیا کریں گے؟ ہم گناہگار ہی نہیں سمجھتے تو استغفار کیا کریں گے؟ اچھا، استغفار کرنے کے لیے گناہ ہونا ضروری ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو آپ تو معصوم تھے، آپ علیہ السلام تو معصوم تھے، پھر آپ استغفار کیوں کرتے تھے؟ بندے ہیں، عبدیت ہے، انسان کی فطرت جو ہے اس میں گناہ کی طرف میلان ہوتا ہے۔ نبی کو تو اللہ محفوظ رکھتا ہے، تمام انبیاء کرام کو کیا ہے، سب معصوم ہیں، لیکن حضور استغفار کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ استغفار ایک مقام عبدیت ہے۔ استغفار اللہ تعالی کے سامنے بندگی کا اظہار ہے۔ استغفار اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے قصوروار ہونے کا بہرحال کیا ہے، اقرار ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو احکام ہم کو دیے ہیں ان احکام کو اللہ تعالیٰ کی شایع نشان ہم ادا نہیں کر سکتے، اسی لیے تو نماز پڑھ رہے ہیں، تکبیر تحریمہ باندھنے کے ساتھ ساتھ تکبیر تحریمہ بھی ذکر ہے، اس کے بعد سلام پھیرنے تک اللہ کے ذکر ہی مشغول رہے، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے استغفار سکھلایا گیا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی وارحمنی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ کون سا استغفار کا مقام ہے؟ یہ طلب مغفرت کا کون سا مقام ہے؟ یہ ہم نے ذکر کیا، تلاوت کیا، قرآن پڑھا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قیام کیا، استقبال قبلہ کیا، جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے سکھلایا اس طریقے سے نماز پڑھی، لیکن اللہ کی شایع نشان ہم نہیں پڑھ سکتے، اس لیے اللہ کے پاک دربار میں نماز ختم کرتے کرتے درخواست کر دیتے ہیں کہ آپ کی شایع نشان ہم نہیں کر سکتے ہیں، اے کریم آقا ہمارے یہی ٹوٹے ٹوٹے اعمال کو قبول فرما لیجئے اور جو کمیاں ہم سے ہوئی معاف فرما لیجیے۔ نفس جو ہے ہر دم ساتھ لگا ہوا ہے، آدھا عدو کا نفس کا التی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے۔ اب یوں کہیے انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک نفسانی قوت ہے اور ایک جو ہے روحانی قوت ہے، ایک نفسانی قوت ہے اور ایک روحانی قوت ہے۔ ایک نفس امارہ بالسوء ہے، وہ برائیوں ہی کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک نفس لوامہ ہے جو ہم خیالات غلط لاتے ہیں اس پہ ملامت کرتا ہے، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اور پھر دونوں کے بیچ میں کیا یہ انسان چلتا ہے۔ نفس امارہ بالسوء کہتا ہے کر لے کر لے، اور بہت زبردست پاکیزہ ہوتا ہے ابھی توبہ کر لینا، بعد میں کر لے، کر لو، ایسا موقع کہاں آئے گا، پھر توبہ کر لینا۔ اور نفس لوامہ کیا کہتا ہے، مت کرو مت کرو، اللہ ناراض ہوگا، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ یہ دونوں چلتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر نفس لوامہ غالب آ گیا تو نفس امارہ دب جاتا ہے، دب جاتا ہے۔ اور اگر یہ ہوا تو نفس لوامہ کیا ہے، جب نفس امارہ بالسوء پر عمل کرتا 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 چلا جاتا ہے اور نفس لوامہ کو چھوڑتا چلا جاتا، نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے، تو ایک دن وہ آتا ہے کہ نفس لوامہ کمزور ہو جاتا ہے،
اور یہ بھٹک کے کہاں چلا جاتا ہے؟ شرکیات تک پہنچ جاتا ہے، کفریات تک پہنچ جاتا ہے، اللہ اور رسول کے انکار تک کیا ہے پہنچ جاتا ہے۔ خطرناک معاملہ ہے۔ اور جب نفس امارہ کے بجائے نفس لوامہ کی اطاعت کرتا ہے تو نفس امارہ دبتا جاتا ہے، اور نفس لوامہ کی وجہ سے اس کے دل کی قوت بڑھتی جاتی ہے، اعمال کی قوت بڑھتی جاتی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اعتماد اور توکل بڑھتا جاتا ہے، صفات کیا ہے حسنہ میں جو ہے اس کے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن کسی مقام پر، کسی درجے پر، کہیں کسی عالی مقام پہ پہنچ کر کے یہ مطمئن نہ ہو جائیے کہ صاحب وہ نفس کیا ہے وہ ختم ہو گیا، وہ دبا رہتا ہے اور کبھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ نفس از درہاش تو کہ مرد شد، نفس از درہاش تو کہ مرد شد، از غم بے آلتی افسد شد۔ نفس کیا ہے؟ اس کی مثال اژدہا کی سی ہے، ٹھنڈک پڑ رہی ہے، برف گر رہا ہے، ٹھنڈک اور برف کی وجہ سے کیا ہے اژدہا مردہ سا پڑا ہوا ہے، ایک دم بے جان معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جب دھوپ نکلی اور برف اس پر سے ٹلا، کھسکا پگھلا، اور اس کے جسم میں جو ٹھنڈک تھی، دھوپ کی گرمی سے حرارت آئی اور اس نے منہ کھولا تو دائیں بائیں کتنوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ نفس کی طاقت جو ہے کسی منزل پہ پہنچ کے نفس سے مطمئن مت ہو جانا، اور کسی منزل پہ پہنچ کر کے شیطان سے مطمئن نہ ہو جانا۔ ایک بہت لمبا واقعہ ہے، بڑے بزرگ ان کو شیطان نے کچھ ادھر ادھر کرنا شروع کیا اور اخیر میں آخری لنگی ماری، جائیے آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا، آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ تو کہا میرے علم نے نہیں بچایا ہے، اللہ کی رحمت نے بچایا ہے۔ علم کے گمان میں مبتلا کر کے جو ہے وہ ان کو مارنا چاہ رہا تھا لنگی، کہا علم نے نہیں بچایا ہے، رحمت خداوندی نے اپنی آغوش میں لے لیا، اس واسطے میں بچ گیا۔ اور موت کے وقت میں اپنی ساری کوشش جو ہے یہ صرف کر دیتا ہے۔ اس لیے زبان کو ذکر میں لگائیے اور دل سے اللہ طرف جو ہے رجوع کیجیے، تو پھر شیطان جو ہے غلبہ نہیں پائے گا، غالب نہیں ہو پائے گا، آتا ہے اور گڑبڑ کرتا ہے۔ لیکن جب زندگی میں جس انداز کا طور طریقہ اختیار کیا ہوگا، موت کے وقت وہی حالات آئیں گی۔ اگر ہمارے اور آپ کی زندگی میں زبان پہ کلمہ طیبہ رہا، کلمہ شہادت رہا، تو پھر جو ہے مرنے کے وقت میں وہی زبان پہ آئے گا، اور اگر مرنے کے وقت میں جو ہے دنیا کی چیزیں رہیں تو ہائے یہ ہائے وہ، ہائے یہ ہائے وہ کرتا چلا جائے گا اور کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے سوء خاتمہ سے اور نصیب فرمائے جو ہے حسن خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔